اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، شان حبیب الرحمن ایک کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 187 پر یہ حدیث پاک کی روایت موجود ہے کہ سیدنا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مثنوی میں فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور نبی کریم علیہ السلام نے شہد کی مکھی سے دریافت فرمایا کہ تو شہد کیسے بناتی ہے؟ اس نے عرض کی، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی ہیں کہ ہم چمن میں جا کر ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستی ہیں، پھر وہ رس اپنے منہ میں لیے ہوئے اپنے چھتوں میں آ جاتی ہیں اور وہاں اگل دیتی ہیں۔ شہد کا چھتا ہوتا ہے نا، تو کہا کہ اپنے چھتوں میں آ جاتی ہیں اور وہاں وہ رس اگل دیتی ہیں، وہی شہد ہے۔ ارشاد فرمایا کہ پھول تو بعض اوقات پھیکے بھی ہوتے ہیں، میٹھے بھی ہوتے ہیں، کڑوے بھی ہوتے ہیں، اور شہد ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ بتاؤ کہ شہد میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ تو مکھی نے عرض کی، شہد کی مکھی نے عرض کی کہ یہ ہمیں قدرت نے سکھا دیا ہے کہ چمن سے چھتے تک راستے بھر ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتی ہوئی آتی ہیں۔ شہد کی یہ لذت اور یہ مٹھاس درود پاک ہی کی برکت سے ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ یہ دیکھیں کہ شہد کی مکھی ہر قسم کے پھلوں کا رس چوستی ہے۔ کئی قسم کے پھل ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، کڑوے بھی ہیں، میٹھے بھی ہیں، پھیکے بھی ہیں، لیکن شہد کا ذائقہ میٹھا ہی ہوتا ہے۔ کبھی کڑوا شہد، پھیکا شہد آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو شہد میں جو مٹھاس ہے وہ درود پاک کی برکت سے ہے۔ ناظرین و سامعین، میں تو کہتا ہوں کہ دنیا بھر میں جو مٹھاس ہے وہ درود پاک کی برکت سے ہے۔ جو خوشیاں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، درود پاک کی برکت سے ہے۔ ناظرین و سامعین، کوئی غم اگر گھیر لے تو آئیے درود پاک کو پڑھیے۔ کوئی مشکل سر پر آن پڑے تو آئیے درود پاک پڑھیے۔ کوئی غم نے گھیر لیا ہے تو آئیے پڑھیے۔ ناظرین و سامعین، یہ درود پاک وہ وظیفہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ، یہ وہ عبادت ہے، وہ ذکر ہے جو اللہ رب العالمین کبھی رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ تو ناظرین، درود پاک کی کثرت کو اپنا شعار بنا لیجئے۔ آپ دیکھیں کہ رب تعالی، رب کریم آپ کو دنیا میں بھی کتنی خوشیاں، کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے، آپ کے تصور میں نہیں آ سکتا۔ کتنی مشکلات دور ہوتی ہیں، ناظرین ہمارے تصورات میں نہیں آ سکتا۔ اور آخرت میں تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی معرفت بھی ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت بھی انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف اور سورہ کہف کی آیت نمبر ہے 48۔ آج کا سبق ہے، مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا. اسے ناظرین صفن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں صفا پڑھا جائے گا، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے. تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی ہی کہ یہاں رکنا بہتر ہے. مرتن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں مرہ پڑھیں گے، گولتا وقف میں دو چشمی ہاں سے چینج ہو جاتی ہے. اور موعدن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں موعدہ پڑھا جائے گا، یہاں پر بھی دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جائے گی. آخر میں 48 ہے، آیت نمبر 48 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں ناظرین؟ دیکھیے، واو ایک کلمہ، اردو دوسرا، علا تیسرا، ربی چوتھا، کا پانچواں، صفا چھٹا، لا ساتواں، قد آٹھواں، جئتمونا جو ہے وہ نواں، کما دسواں، خلقنا گیارہواں، اول بارہواں، مرتن تیرہواں، بل چودواں، زعمتم پندرہواں. اور اس کے بعد ہے ناظرین حمزہ زبر آ، یہ 16واں، لن 17واں، نجعل 18واں، لا 19واں، موعدن 20واں. کل یہاں پر 20 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. وَعُرِضُوا، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھیں گے، واو علیحدہ، اُرِضُوا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّ علیحدہ، کا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. رَبِّكَ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، یہاں رکیں گے تو صفا پڑھیں گے. لا علیحدہ، قد علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. لقد، دال ساکن ہے لیکن قلقلہ ہوگا تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہوگی. لقد نہیں، لقد. جئتمونا کما خلقناکم، خلقنا میں قاف ساکن ہے لیکن یہاں قلقلہ ہوگا، آواز لوٹتی بھی محسوس ہوگی. نون کھڑا زبرنا اور نون الف زبرنا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. خلقناکم اول مرتن، اول مرتن، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، تشدید ہے، جماؤ کے ساتھ پڑھا جائے گا. اول مرتن، تا کے نیچے دو زیر کی تنوین، اس کے بعد با آ رہا ہے تو تنوین کو میم سے چینج کر کے میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے. مرتن بل، زا وقف مجوز کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا جائز ہے، نہ رکا جائے تو بہتر ہے لیکن رکنا بہرحال اس کی جواز کی صورت موجود ہے. بل زعمتم، بل زعمتم، آ علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے. الن، الن نجعل، الن نجعل، نون ساکن ہے، اسے نجعل کی نون کے ساتھ ملائیں گے اور یہاں یرمنون کا قاعدہ اپلائی ہوگا. الن نجعل، لا علیحدہ یہ اصل میں لی ہے، کم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے لا پڑا گیا. لکم، موعدن، لکم میں میم ساکن ہے، اسے موعدن کی میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے. لکم موعدن، یہاں وقف پڑھیں گے تو موعدہ پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. تو سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا
कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रतिन बल ज़अमतुम अल्लन नजअल लकुम मौइदा। यहाँ पर नाज़रीन ये आयत नंबर 48 है, मुकम्मल हो रही है। हम एराब लगाते हैं। व उरिदू अला रब्बिका सफ़न लक़द जितुमूना कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रतिन बल ज़अमतुम अल्लन नजअल लकुम मौइदा। नाज़रीन व सामईन, ये आज का सबक है जो हमने यहाँ लिखा है। अब हम देखते हैं कि अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला इसम है रब, दूसरा है का ज़मीर, तीसरा है सफ़ा। अच्छा जी, ना ज़मीर यहाँ पर नंबर 2 आएगा, यहाँ पर भी नंबर 2 आएगा। चौथा अव्वला, पांचवा मर्रतिन, यहाँ पर भी नंबर 2 आएगा। और छठा मौइदा। 6 अस्मा हैं। अफ़ाल की तादाद हम देखते हैं। उरिदू एक फ़ेल, जितुमू दूसरा, खलक़ना तीसरा, चौथा ज़अमतुम, पांचवा नजअला। अब हम देखते हैं नाज़रीन के हुरूफ कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला हर्फ वाव, दूसरा अला, तीसरा ला, चौथा क़द, पांचवा कमा, छठा बल। और इसके बाद नाज़रीन हम इंशाल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमें जाना होगा ब्रेक की जानिब। कहीं जाइएगा मत, मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन, चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। और नाज़रीन यहाँ पर आप देखें कि आज का जो सबक हम लिख चुके हैं, और बल जो है छठा हर्फ है। इसके बाद नाज़रीन अगला हर्फ है अन। ये असल में था अन, अन लन, लेकिन जो है वो नून साकिन के बाद लाम आए तो नून साकिन को लाम में मिलाकर लाम की आवाज़ को अदा किया जाता है, तो अल्लन हुआ। तो ये 7वां हर्फ है और 8वां है ली। तो कुल मिलाकर 8 हुरूफ हैं। आइए नाज़रीन, सबसे पहले हम चलते हैं अस्मा की जानिब। अस्मा को लिखते हैं। पहला इसम है रब, दूसरा है का ज़मीर, ना ज़मीर, कुम, का न कुम। नंबर 3 सफ़ा, नंबर 4 अव्वला, नंबर 5 मर्रतिन, नंबर 6 मौइदा, नाज़रीन व सामईन ये 6 अस्मा हैं। चलते हैं अफ़ाल की जानिब। पहला फ़ेल उरिदू, और दूसरा फ़ेल जितुमू, और तीसरा फ़ेल खलक़ना।
चौथा फेल ज़अमतुम, और पांचवा फेल नजअल, पांच अफ़आल हो गए। अब हम देखते हैं कि हुरूफ कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला हर्फ है वाव, दूसरा है अला, तीसरा ल, चौथा क़द, पांचवा कमा, और छठा है बल, सातवां अन, आठवां लन, और नवां ली। 6 अस्मा, 5 अफ़आल, 6 और 5 11 और 9 हरूफ, तो कुल मिलाकर नाज़रीन 20 कलिमात हैं। कुल मिलाकर 20 कलिमात हैं। सबसे पहले नाज़रीन चलते हैं अस्मा की जानिब। पहला इसम आप मुलाहिज़ा फरमाएँ कि वो है रब। रब कहते हैं परवरिश करने वाला, पालने वाला, और कुरान करीम में भी नाज़रीन कई मकामात पर यूज़ हुआ है। और हकीकी तौर पर परवरिश करने वाला, पालने वाला एक ही है। मजाज़न सरपरस्तों की तरफ, वालिदैन की तरफ निस्बत की जाती है, तो लेकिन हकीकी रब फ़कत अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और ये आम तौर पर हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं ना, या रब मेरी हाजात पूरी फरमा। का वाहिद मुज़क्कर हाज़े की ज़मीर है। वाहिद मुज़क्कर हाज़े की ज़मीर मुत्तसिल हो तो का की शक्ल में, मुनफसिल हो तो अंता की शक्ल में होती है। का या अंता इसका माना होगा तू, आप, तुझे, अपने। ना जमा मुतकल्लिम की ज़मीर है। जमा मुतकल्लिम की ज़मीर मुत्तसिल हो तो ना की शक्ल में, मुनफसिल हो तो नहनु की शक्ल में होती है। ना या नहनु इसका माना होगा हम, हमारा, हमारे, हमारी, हम सब। कुम जमा मुज़क्कर हाज़िर की ज़मीर है। जमा मुज़क्कर हाज़िर की ज़मीर मुत्तसिल हो तो कुम की शक्ल में, मुनफसिल हो तो अंतुम की शक्ल में होती है। इसका कुम या अंतुम माना एक होगा, तुम सब, आप सब, तुम्हें, अपने। सफ़ा, सफ़ का माना सफ़ बांधे, और सफ़ हमारे यहाँ भी इस्तेमाल होता है। इमाम साहिब ऐलान करते हैं ना कि सफ़ों को दुरुस्त कर लें, सफ़ों को सीधा कर लें। अव्वल का माना होता है पहला, और ये आम तौर पर हम उर्दू में भी इस्तेमाल किया करते हैं। और मर्रा, मर्रा का माना होता है मर्तबा। मर्तबा यानी बार, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, पहली मर्तबा, दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा, इस माना में है। मौइदा, मौइदा इसका माना क्या है? मौइद ये इसमें ज़र्फ़ है, और ये ज़र्फ़ ज़मा है, यानी ज़माना बता रहा है, वादे का वक्त, वादे का वक्त। क्योंकि मौइद ज़र्फ़ मकान भी हो सकता है, ज़र्फ़ ज़मा भी हो सकता है, यानी वादे की जगह या वादे का वक्त। तो यहाँ पर इसका माना किया गया है वादे का वक्त। आइए नाज़रीन चलते हैं अफ़आल की जानिब। उरिदु फ़ेल माज़ी मजहूल सीगा जमा मुज़क्कर गायब, और इसका माना है वो पेश किए, वो पेश किए गए, वो पेश किए गए। लेकिन यहाँ माना किया गया है वो पेश किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बात हो रही है क़यामत के दिन की, रोज़े क़यामत की। और इसके बाद जी तुम, जी तुमु, असल में था ये जी तुम, ये फ़ेले माजी मारूफ़ सीगा जमा मुज़क्कर हाज़िर। और इसका माना क्या होगा कि इसका माना होगा कि तुम आए या तुम सब आए, या तुम आ गए या तुम सब आ गए। नाज़रीन आगे ना ज़मीर है तो जी तुम ना, ज़ाहिर है कि ये एक मुश्किल है, तो जी तुमू ना, इसीलिए इसको पढ़ा गया कि दरमियान में वाव आए ताकि मालूम हो कि ये जमा का सीगा है। जी तुमू ना, ठीक है ना, लेकिन है असल में ये जी तुम। ला ताकीद के लिए है, इसका माना अलबत्ता यह ज़रूर होता है। क़द फ़ेल माजी पर दाखिल होता है, उसे माजी करीब के माना में कर देता है। तो लक़द जी तुमूना, इसका माना क्या होगा? अलबत्ता बेशक तुम आ गए हमारे पास,
ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے خلقنا، فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے تخلیق کیا. اس کا مصدر آتا ہے خلق، اس کا معنی ہے تخلیق کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلق فرمایا. ہم کہتے ہیں نا عام طور پر، تو یہ اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے زعمتم، فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر حاصل، اس کا معنی ہے تم نے گمان کیا. اور اس کے بعد ہے نجعل، اصل میں تھا نجعلو، فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم بناتے ہیں یا ہم بنائیں گے. اب یہاں پر لام نون زبر لن داخل ہے. ناظرین، یہ فعل مضارع کے آخر کو نصب دیتا ہے اور فعل مضارع کو نفی، تاکید، مستقبل کے معنی میں کرتا ہے. لن نجعل، ہرگز ہم نہیں کریں گے، ہرگز ہم نہیں بنائیں گے. ان لن نجعل، یہ کہ ہم ہرگز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اللن اصل میں تھا ان لن، ہم آپ کو بتا چکے ہیں. حروف کی طرف چلتے ہیں. واو کا معنی اور، اعلیٰ استعلاء بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی پر یا اوپر. لا تاکید کے لیے ہے، اس کا معنی البتہ یا ضرور، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے. قد جو ہے فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے، ماضی قریب کے معنی میں کرتا ہے. کما، اس کا معنی ہے جیسا کہ. بل کا معنی ہے بلکہ. ان، اس کا معنی ہے یہ کہ. لن، اس کا معنی اور استعمال ہم آپ کو بتا چکے. لی، علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے. ناظرین و سامعین، کل 20 کلمات ہیں. 20 کلمات میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 رب، نمبر 2 صف، نمبر 3 اول، نمبر 4 خلقنا میں خلق. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. واو زبر وا، عین پیش او، را زیر ری، داد وا پیش دو، وا اوریدو. عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، علا، را با زبر رب، با زیر بی، کاف زبر کا، ربی کا. صاد فا زبر صفا، دو زبر فن، صفن. یہاں رکیں گے تو صفا پڑھیں گے. لام زبر لا، قاف دال زبر قد، جیم حمزہ زیر جی، تا پیش تو، میم واو پیش مو، نون الف زبر نا، لقد جئتمونا. کاف زبر کا، میم الف زبر ما، کما. خا زبر خا، لام قاف زبر لق، نون کھڑا زبر نا، یہ نون الف زبر نا، کاف میم پیش کم، کما خلقناکم. حمزہ واو زبر او، واو زبر وا، لام زبر لا اولا. میم را زبر مر، را زبر وا، تا دو زیر تم، مر و تم. با لام زبر بل، زا زبر زا، عین میم زبر ام، تا میم پیش تم، بل زعمتم. حمزہ نون لام زبر ال، حمزہ نون لام زبر اللام، نون نون زبر لن. نون جیم زبر نج، عین زبر ع، لام زبر لا، اللن نجعل، لام زبر لا، کاف میم میم پیش کم، میم واو زبر مو، عین زر عی، دال دو زبر دن، لکم موعدن. یہاں وقف پڑھیں گے تو لکم موعدہ پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم موعدا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین، اس کو حدر میں پڑھا جائے گا اور آپ اسے سماعت فرمائیں. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم موعدا. اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم موعدا. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم.
تلاوت مکمل ہوئی ہمارے اس پروگرام کا ناظرین، انشاءاللہ سیگمنٹ ختم ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا، آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور اردو وہ پیش کیے جائیں گے علا پر، یعنی یہاں پر ہوگا کہ بارگاہ، ٹھیک ہے نا۔ اور رب بھی، رب کا آپ کے، صفن صف باندھے، لا البتہ، قد بے شک، جئتمو تم آ گئے، نا ہمارے پاس، کما جیسا، خلقنا ہم نے پیدا کیا، کم تمہیں، اولا پہلی، مرتن مرتبہ، بلکہ زعمتم تم نے گمان کیا تھا، ان یہ کہ لن نجعل ہرگز ہم نہ کریں گے، لا کے لیے، کم تمہارے، موعدہ وعدے کا وقت۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ اور سب آپ کے رب کی بارگاہ میں صف بصف پیش کیے جائیں گے، بے شک تم ہمارے پاس اسی حالت میں آ گئے ہو جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تمہارا زوم یہ تھا کہ ہم تم سے ملاقات کا وقت مقرر ہی نہیں کریں گے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ اور تفسیر ہم عرض کر رہے تھے آیت نمبر 46 کی، اور اس میں الباقیات الصالحات پر بات ہو رہی تھی، اور ہم نے اس میں مختلف اقوال آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے کہ مولا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ لا قوت الا باللہ۔ اور اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت یہ ہے کہ باقیات الصالحات سے مراد 5 وقت کی نمازیں ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک دوسری روایت یہ ہے کہ لوگوں سے نیک اور اچھی باتیں کرنا اس سے مراد ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک اور روایت بھی ہے کہ تمام نیک اعمال الباقیات الصالحات میں شامل ہیں۔ ناظرین و سامعین، حدیث میں جن کلمات کو باقیات صالحات کہا گیا، الباقیات الصالحات، وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الباقیات الصالحات کو بکثرت پڑھو، اور پھر وہ فرمایا کہ یہ کلمات ہیں: سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ابو صخر کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن عبد الرحمن نے کہا کہ ان کو سالم بن محمد نے بھیجا اور یہ کہا کہ آپ مجھ سے قبرستان کے گوشے میں ملاقات کریں، مجھے آپ سے کام ہے۔ پھر دونوں کی ملاقات ہوئی، ان دونوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا۔ پھر حضرت سالم نے کہا کہ آپ کن کلمات کو الباقیات الصالحات شمار کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سالم نے فرمایا کہ آپ نے ان کلمات میں لا حول ولا قوت الا باللہ کب شامل کیا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ یہ عرض کی، مجھے سلام کیا اور مجھے مرحبا کہا، اور میری امت کو سلام پیش کیا، اور فرمایا کہ اپنی امت کو حکم دیجئے کہ جنت میں بکثرت پودے اگائیں، کیونکہ جنت کی زمین پاک ہے اور اس کی زمین بہت وسیع ہے۔ کہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ جنت کے پودے کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اسی لیے ان کلمات کا اس میں اضافہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا یہ الباقیات الصالحات ہے۔
آقا علیہ السلام ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھے ہوئے تھے. آپ نے اس درخت پر لاٹھی ماری اور اس کے پتے جھڑنے لگے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الحمدللہ، سبحان اللہ اور اللہ اکبر پڑھنے سے بندے کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں. احادیث میں ان کلمات کی ترتیب وہ آپ کو مختلف نظر آ رہی ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تعظیم کے جو کلمات ہیں وہ مطلقاً طور پر الباقیات الصالحات کہلائیں گے. یہ نیک کام ہیں، وہ بھی الباقیات الصالحات انہیں کہا جائے گا. اب آئیے ناظرین آیت نمبر 47 کی جانب. آیت نمبر 47 میں اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے کہ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو صاف میدان دیکھیں گے اور ہم ان سب کو جمع کریں گے سو ہم ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے. ناظرین و سامعین، یہ تفصیل انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اس میں کون کون سے اقوال ہیں، کیا ہے، انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح بات ہے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأُرِدُ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا علی ربک. عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. صدق اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا جیتے رہے اماں کیسی ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. بیٹا مجھے تو الحمد صحیح ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، مکمل صحت نصیب فرمائے. میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَعُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا. اللہ ربک صف. اسے پڑھے صفا. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی ابریش تانلہ والا سے. سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا. ترجمہ: اور سب آپ
کے رب کی بارگاہ میں صف بصف پیش کیے جائیں گے. بے شک تم ہمارے پاس اسی حالت میں آ گئے ہو جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تمہارا زوم یہ تھا کہ ہم تم سے ملاقات کا وقت مقرر ہی نہیں کریں گے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ میری دادو نے اسلام آباد سے بول رہے ہیں. میری دادو نے وہ آپ کا سنا تھا تو وہ بول رہی تھی. جی بیٹا سنائیے. تو وہ سنانا تھا آپ کو. بالکل سنائیے. میری آواز اب تک پہنچی؟ ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بیٹا بند کر دیں. ٹیلی ویژن کی آواز کو آپ کو آ رہی ہے نا، اس کو ذرا میوٹ کر دیں، بند کر دیں. میرے خیال میں ٹیلی ویژن کی آواز ہمیں برابر آ رہی ہے، بچی سمجھ نہیں پا رہی بیٹا. بلکہ میں سب سے عرض کروں گا کہ جب بھی ہمیں جوائن کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں، آف کر دیا کریں، میوٹ کر دیا کریں. میں نے تینوں الفاظ استعمال کر لیے تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو، ہمارا وقت ضائع نہ ہو، اور آپ فوراً جو ہے سبق و ترجمہ سنا سکیں. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جس سے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور ناظرین، اس پروگرام کو اگر یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے. اس پروگرام کو سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.